ابھی آپ کے سامنے صرف ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں. جن لوگوں کے ذہن میں یا جن لوگوں کا ایمان، یہ ایک قدرتی بات ہے، ایمان کم بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے، اسی لیے قرآن پاک کی متعدد آیتیں ہیں کہ کئی مرتبہ ایمان والے بھی پکار اٹھتے ہیں اللہ کی مدد کب آئے گی. اللہ جواب میں کہتا ہے پھر وہ ایمان والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی مدد بہت ہی قریب ہے، اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے. ایک حدیث کے اوپر غور کر لیں. ایک حدیث، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہونے ہیں، آج انسانی آبادی 7 ارب، آج صرف 7 ارب کی بات نہیں اللہ کر رہا، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے پیدا ہو چکے ہیں اور جتنے ہونے ہیں، سارے کے سارے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ جائیں اور آدم آ کے کیا کہیں؟ اس حدیث کے الفاظ کے اوپر غور کرنا. آدم آ کے اللہ کو کہیں اللہ زمین و آسمان میں اس وقت جتنے خزانے ہیں مجھے عطا کر دے. اللہ وہ سارے خزانے آدم کو عطا کر دے. ان کا بیٹا ہے وہ بھی یہی دعا کرے اللہ اس کو بھی عطا کر دے. آدم سے لے کر قیامت تک جتنی اولاد آنی ہے، بیماری سے کیسے بچنا ہے؟ یہ دنیا کے زمین و آسمان کے سارے خزانوں کے بارے میں حدیث ہے. قیامت تک ہر انسان آئے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے یہی دعا کرتا رہے زمین و آسمان کے سارے خزانے مجھے دے دے. اللہ ایک ایک کو دیتا رہے، ایک کو بھی خالی ہاتھ نہ لٹائے. تو اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی. کتنی؟ جب تم سمندر میں ایک سوئی اس کو سمندر میں ڈالتے ہو پھر نکالتے ہو، اس سوئی کے اوپر ایک قطرہ آ جاتا ہے. دیکھا ہوگا کبھی بھی پانی کے اندر ڈالیں اٹھائے ایک قطرہ آ جاتا ہے. سمندر ہو اس میں ایک سوئی کو ڈالا جائے نکالا جائے، ایک قطرے کی وجہ سے ان سمندروں میں جتنی کمی واقعہ ہو جاتی ہے نا، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی واقعہ نہیں ہوتی. تم نے اللہ کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ تم نے اللہ کو نہیں سمجھا، اس لیے تم کفار کے پیچھے بھاگ رہے ہو. اور ایسا بدبختی کا دور ہے، یہ بھی بات کرنی چاہیے، آپ کو بھی کرنی چاہیے. مسلکی اختلافات کا دور ہے، یہ ملک کے اتحاد کا دور ہے، اتفاق کا دور ہے، مل کر سیسا پلائی کھڑے ہو کے اس آفت اور وبا سے نمٹنے کا دور ہے. لیکن ایسا رافضی پروپیگنڈا چل رہا ہے. ہم نے الزام لگایا علی زیدی پہ، زلفی بخاری پہ، ہم نے اپنی زبانوں کو روکا ہوا ہے کیونکہ ہم سمجھتے ہیں یہ تقدیر کا باب ہے. جس کو مصیبت پہنچنی ہے ساری دنیا جمع ہو جائے، مصیبت اس سے دور نہیں ہو سکتی. اور جس کو نہیں پہنچنی ساری دنیا پہنچانے کی کوشش کر لے، اس کو نہیں پہنچنی. اس وجہ سے ہم نے یہ پروپیگنڈا نہیں کیا اور نہ ہم اس پروپیگنڈے کا شکار ہوئے. لیکن آپ کو حقیقت پتہ ہے، تفتان بارڈر کھولا گیا، مریض لائے گئے زلفی بخاری اور علی زیدی کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے کیا ہم نے فرقہ واریت کی وجہ سے ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا؟ یہ ہماری خاموشی کو کیا سمجھتے ہیں؟ کمزوری. اگلے دن سے بیان دینا شروع کر دیے. یہ وائرس زائرین کی وجہ سے نہیں، ہمارے بھائی تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے پھیلا. معاذ اللہ، یہ تبلیغی جماعت والوں کی وجہ سے پھیلا ہے. تم نے تبلیغی جماعت کے اوپر ظلم کیا، تشدد کیا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. تبلیغی جماعت کو لوارث سمجھا ہوا ہے، وہ بیچارے شریف بے درر، نہ ان کو وہابی اپنی مسجدوں میں گھسنے دیتے ہیں، نہ بریلوی، وہ چپ چپیتے بعض دیوبند بھائیوں کی، دیوبندی بھی کہیں نہیں گھسنے دیتے. وہ اللہ کے دین کی بات کرنے والے، فقہ کا اختلاف ہونا الگ بات ہے، لیکن ان کو باقاعدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے. جیسے پہلے یہ نشانہ تھا مسجدوں سے کرونا پھیلتا ہے، اب پروپیگنڈا میڈیا پہ یہ شروع ہو گیا تبلیغی جماعت سے پھیلتا ہے. یہ جھوٹ ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. یہ آپ نے تفتان بارڈر کے جواب میں یہ بات کی ہے. ہم آپ کو کہتے ہیں آپ رک جائیے. عوام کو اتنا سنب نہ کریں کہ یہ لاوا پھٹ جائے. جھوٹ ایک حد تک برداشت ہوتا ہے. ہم اپنے تبلیغی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ان کے اوپر ظلم تشدد ہوگا ہم آواز بھی اٹھائیں گے. اور اچھی بات ہے، بعض سیاستدانوں نے بھی یہ بات کہی ہے کہ تبلیغی جماعت کمزور ضرور ہے
لیکن اس کو کوئی لوارث نہ سمجھے، اس اچھی بات ہے، یہ بیانات آنے چاہیے، دین پسند طبقے کی طرف سے بھی آنے چاہیے کہ یہ تبلیغی جماعت کے خلاف جو پروپیگنڈا ہے اس کو بند کر دیا جائے، یہ مین ہینڈلنگ، اس طرح تشدد، اس طرح ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ سب ساتھیوں نے بھی ان کے حق میں آواز اٹھانی، بعض ساتھیوں نے یہ بھی اعتراض کیا اور بعض ساتھیوں نے کچھ سوالات بھی کیے۔ جو لوگ جمعہ نہیں پڑھ سکے یا جمعہ مسجدوں پہ آ کے نہیں پڑھ سکتے وہ کیا کریں؟ یاد رکھیے دونوں باتیں درست ہیں۔ گھر کے اندر جمعہ کروانا حضرت انس سے ثابت ہے، اور اسی طرح جمعے کے دن گھر کے اندر ظہر کی نماز اگر کسی بندے کا جمعہ رہ جائے شرعی عذر کی وجہ سے وہ پڑھ سکتا ہے، تو دونوں باتیں درست ہیں۔ بعد نے اعتراض کیا جمعے کے بعد آپ نے کیوں دعا کرائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران جمعہ آ کے دعا کی اپیل کی گئی۔ دوران جمعہ میں بولنا، تنکا ہلانا آپ کو پتہ سخت منع ہے۔ نبی کریم نے اس وقت بھی اس بندے کی طلب کو، حاجت کو سنا اور اسی وقت دعا کروائی۔ اس کا مطلب ہے جب لوگ، اور آپ خود جانتے ہیں اس بات کو کہ وسیلے کی ایک قسم دعا کرانا بھی ہے جو جائز ہے۔